جی السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بہت واضح آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں لاہور سے بول. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی جو باقی گفتگو ہے وہ تو میں بعد میں سن پاؤں گا کیونکہ میں نے یہاں میوٹ کر دی ہے، مطلب تھوڑی سی مجھے آواز آ رہی ہے. جی جی ایک سوال جو بنیادی طور پہ ہے ہمارے ہاں، اور جو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے تنگ کرتا ہے، خاص طور پہ جب حضرت ابو بکر کے حوالے سے جو حضرت عائشہ سے مروی جو روایت ہے جس میں ان کو جناب ابو بکر کے لیے نماز پڑھنے کے متعلق کہ ان کو وہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور باقی دوسرے اور اصحاب جن کے متعلق شاید ان کو گمان تھا کہ یہ بھی خلافت کے طلبگار ہیں، ان سب کو لشکر اسامہ میں شامل کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ سے یہ فوری طور پہ یہ لشکر روانہ ہو جائے. جی بالکل. اب سوال یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک واضح حکم موجود تھا تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مدینہ منورہ میں وہ کیسے تھے کہ ان کے لیے یہ روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ ان تک پہنچی اور وہ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ یہ کہتی ہے جس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ دو افراد کے کندھوں پہ اور ان میں سے ایک فرد کا وہ نام بھی نہیں لیتی اور ان کے جو پاؤں مبارک ہے وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ چلے جائیں، اور پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی اقتدا کرتے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کرتے تھے. یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ چیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی کہ ان صاحبان کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لشکر اسامہ میں رکھا گیا ہے. تو پھر اس کے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کوئی روایت کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے ان کی سرزنش کی ہو. ہاں ایک آگے جا کے ایک روایت آتی ہے جس میں آگے جا کے ایک روایت اس طرح ملتی ہے کہ جس میں لشکر اسامہ میں تخلف کرنے والوں کے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرزنش دی تھی. اب یہ دونوں چیزیں بہت کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. لشکر اسامہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا بڑی شدت کے ساتھ کہ موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان میں شامل کیا، ویئرایز کہ حضرت اسامہ کے والد جو 2-2.5 سال پہلے ایک جو جنگ تھی اس کے اندر وہ شہید ہو گئے، اس وقت ان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لیکن 2-2.5 سال کے بعد اس لشکر کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر فوری طور پر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں فوری طور. یعنی اٹ مینس کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا کہ ظاہر ہے میرا ایک بزرگ کوئی گزرتا ہے تو ہم اپنے بزرگ کے متعلق اپنے ولی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں اپنے فوت ہونے کا احساس تھا، ان کو پتا چل گیا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں. کیا میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ پھر وہ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مدینہ منورہ سے وہ باہر بھیج رہے ہیں فوری طور پہ اس لشکر میں شامل کرنے کے بعد، جبکہ اگر ان کا یہ انڈیا یا کسی بھی صورت میں خواہش موجود تھی کہ یہ میرے بعد امت کی سربراہی کریں گے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں؟ پھر ان کو لشکر میں فوری طور پہ شامل کر کے مدینہ سے باہر نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد جب یہ نماز میں امامت کر رہے ہیں تو اس کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احتجاج کیوں نہیں ہے؟ جی بسم اللہ. دیکھیں، جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو حکم دیا تھا کہ یہ لشکر اسامہ میں شامل ہوں، لشکر اسامہ مدینہ سے فوراً نکل جائے اور جلدی نکل جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ثابت ہے. لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی. آپ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر ان کو بھیجا تھا تو یہ نماز پڑھنے کیسے پہنچ گئے؟ تو ان لوگوں نے مانا نہیں نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی ان کو اجازت نہیں دیا کہ تم میرے وفات کا انتظار کرو،
جب میں مر جاؤں گا یا میری حالت بہتر ہو جائے تو آپ نکل جائیں. اس طرح کوئی نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید تھا ہمیشہ کہ جیش اسامہ, لشکر اسامہ جلد از جلد مدینہ چھوڑ کے نکل جائے اور بہت دور کا راستہ چلے اختیار کرے, اور وہ ہے تبوک کے مقام تک, اور جہاں پر آج تک جورڈن کی جو سرزمین ہے, سرزمین اردن ہے, تبوک سے بھی آگے ہے, جہاں پہ زید ابن حارثہ شہید ہوئے تھے, جعفر طیار علیہ السلام شہید ہوئے, وہاں پہ چلے جائیں. اور یہ 2-2.5 مہینے کا راستہ ہے, آنے جانے میں 2-2.5 مہینے لگتے. اور صحابہ کو بخوبی پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں, لہذا وہ نہیں جانا چاہتے تھے, اور وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کا پتہ چل گیا تھا. اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں شام کے سرحد پہ کوئی کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا, وہاں سے کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی کسی جیش کا اجتماع ہے, کسی لشکر کا اجتماع ہے, مدینے کو اس سے خطرہ ہے, کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کسی خطرے کے بغیر ایسے ان لوگوں کو بھیج رہے تھے. تو ان کو بخوبی پتہ چل گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں, اور یہ ہمیں مدینہ سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے وفات کے وقت مدینہ نہ ہوں, اور یہ ان کی خلافت اور جانشینی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم سیاست کچھ نہ کر سکیں. تو یہ لوگ نہیں نکلے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نماز کے لیے کیسے پہنچ گئے, اس میں کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ ان کو حکم تھا کہ نکل جائیں, اور یہ مان نہیں رہتے, نہیں نکل رہے تھے بھائی, رک گئے تھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ جو شخص جو نماز کے لیے پہنچ گیا ہے, اس کی کوئی سرزنش نہیں ہے, اس کے بہت شدید سرزنش ہے. دیکھیں ان کو جو عزل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیں ان کے جماعت مخالفین کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ نماز فاسق کے پیچھے, فاجر کے پیچھے, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کافر کی حد تک ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, خسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز سے عزل فرمایا. دیکھیں, اور یہ اس طرح نہیں ہے, آپ نے جو کہا نا یہ شاید عوام کو یہ بتاتے ہوں, مجھے نہیں معلوم پاکستان میں مولوی حضرات عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, امام ہے, اور ابو بکر ان کی اقتداء کر رہے ہیں, اور عوام ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے, یہ غلط ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے ہٹایا اور خود انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اور پھر ابو بکر, ان کے کتابوں میں یہ کہ ابو بکر تکبیر سنا رہے تھے کہ بھائی یہ رکوع ہو رہا ہے, سجود ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عزل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مقام سے جو کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے, کوئی بھی مسلمان جو فاسق فاجر بھی ہو نماز پڑھا سکتا ہے. یہ نہایت ہی شدید کیا ہے, توبیخ ہے, مذمت ہے, اور یہ ابو بکر کی خلافت کے بطلان کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس اور بھی دلیل نہ ہوتا نا, یہ ابو بکر کی نماز جو ہے کہ آخر ایام میں اس نے نماز پڑھانے کی کوشش کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل فرمایا. ملاحظہ کریں, کتاب صحیح بخاری ہے, یہاں پہ حدیث ہے 664, اور یہ صفحہ نمبر 134 میں ہے, اور دوسرے مقامات میں بھی بخاری میں ہے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, فخرج ابو بکر فصلی, ابو بکر آئے, انہوں نے نماز پڑھائی ہے. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسه خفہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن شریف میں کچھ بہتری کا احساس کیا. فخرج یحادی بین رجلین, تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, ان کو کھینچا جا رہا تھا, یعنی ان کو چلنے میں مدد دیا جا رہا تھا. 2 آدمی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. کأنی انظر رجلیہ تخطان من الوجع, اور وہ چل نہیں سکتے تھے, ان کے پیر مبارک زمین پہ لکیر کھینچ رہی تھی, یعنی اتنا وہ 2 آدمی اس کو بغل کے نیچے سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے قدم مبارک زمین سے نہیں اٹھتا, زمین پہ لکیر کھینچ رہے, یعنی بالکل ایسے حالت میں, شدید بیماری کی حالت میں کہ نہ چل سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ چلنے میں جب مدد ملتی ہے پھر بھی اپنا پیر نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے نا. فاراد ابو بکر ان یتاخر, ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. فاومع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ, اپنی جگہ پہ چلے جاؤ, جہاں پہ وہ عام طور پہ نماز پڑھتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے. وہ آمش نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اور ابو بکر یصلی بصلاۃ, ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر, اور لوگ ابو بکر کے نماز پر نماز پڑھ رہے تھے. یہ عبارت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عام لوگوں کو یہ بتاتے ہوں گے کہ بھئی ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو, نہیں, ایک جماعت میں 2 امام نہیں ہوتے.
یہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں، کبھی نہ ہوا. یہ ایک ہی جماعت ہوتی ہے، ایک ہی امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اور وہ صحابہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، ان کے اقتداء نہ کریں، ابو بکر کے اقتداء. یہ کوئی بیوقوف اس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں اس طرح ہوتا ہی نہیں اس طرح کی جماعت. تو یہ عبارت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر تکبیر سنا رہا تھا. ملاحظہ کریں، اگلے حدیث میں اس کی واضح شرح موجود ہے. اگلی حدیث میں، حدیث نمبر 712 میں یہی واقعہ ہے. وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نماز انہوں نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی شرح میں علماء نے بہت اس کے جو یہ شرح کیا. یہ کتاب تنویر الحوالق سیوطی صاحب کی شرح موطئ مالک، یہاں پہ صفحہ نمبر 156 میں یہی کہتے ہیں، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، لوگ ابو بکر کے نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا بھائی، کہ اللہ اکبر یعنی رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ. اس کا کام یہ تھا، تو بچے کرتے ہیں اکثر مساجد میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، تو یہ جو عزل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، اور یہ آپ کو پتہ ہے کسی کو امامت سے ہٹانا، نماز کے دوران اس کو پیچھے ہٹا دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی توہین آمیز کام ہے. پوری دنیا میں پتہ لوگوں کو کہ اگر آپ کسی کو نماز کے وقت نماز سے اٹھاتے ہیں اور خود آ کے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی توہین ہے، اور عزل کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بہت ہی سخت سرزنش ہے ابو بکر کے لیے. جی سر، اللہ کو جزائے خیر دیں. کوئی مزید سوال ہے صدیقی صاحب؟ ہاں، اصل میں عرض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں، یہ میں نے اپنے ابتدائی ماسٹرز کے دور میں یونیورسٹی میں جب میں لائبریری میں بیٹھتا تھا تو میں نے تقابل ادیان کے حوالے سے سنی شیعہ یہ مختلف ڈیبیٹس، تحفہ اثنا عشریہ، پھر ان کی جوابی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا وہ میں نے پڑھ لیے. میرا اس سوال میں شاید میں واضح نہیں کر سکا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. میرا اس میں بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ جناب ابو بکر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ لشکر اسامہ میں شامل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مدینہ منورہ میں ہونا، مگر اس کے بعد کی بھی صحیح حدیث ہمارے ہاں بلکہ حدیث ملتی نہیں ہے جس میں سوائے لشکر اسامہ کے اوپر جو سرزنش ہے اس کے اوپر کے فوری طور پہ مدینہ منورہ سے نکل جائے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے واضح طور پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں ملتی. یہ میرا سوال تھا اس پورے جو میں نے عرض یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دیکھیں کہ لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ، اور لشکر اسامہ کو فوراً نکل جانا چاہیے. اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ بل فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم، کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو فتنہ لگے گا اور ان کو عذاب، دردناک عذاب لگے گا، ٹھیک ہے نا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر نبی کو ہم نے بھیجا کہ اس کی طاعت کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے. یہ تو قرآن و سنت کی واضح ابواب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی واضح حدیث نہ بھی ملے، دیکھیں اگر ثابت ہو جائے فلان شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی ہے، وہ اس کا فسق ہونا، اس میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، اس کے عمل فاسد ہونے میں، اس کے گناہ کار ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے خاص اسی شخص کے لیے مذمت کے لیے حدیث. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ جماعت مخالفین کے ہاں ایک اصول ہے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ وہ صحابہ کی برائیوں کو نقل نہیں کرتے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اگر اس میں کسی صحابی کی مذمت ہو، اس کو نقل ہی نہیں کریں گے بھائی. تو یہ فلٹرنگ کا جو سسٹم ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس زمانے سے جب احادیث نہیں لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جب احادیث سینہ بسینہ نقل ہوتی تھی، اس زمانے سے ان کا تعصب کی وجہ سے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ احادیث، وہ روایت جس میں صحابہ کی برائی ہو، صحابہ کی بدی ہو، اس کو نقل کرنا ہی نہیں ہے جی. صحابہ تو جنتی ہے جی، نقل ہی نہیں. تو اس لیے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کی تعان کرو کہ یہ رافضی ہے. اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کے بدترین تفسیق، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا یہ عابد و زاہد شخص ہو، تفسیق یہ رافضی ہے بھائی. یہ صحابہ میں تعان کرتا ہے، یہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، شتم کرتا ہے. تو جب یہ صورتحال بنی ہے نا، یہ نسل اندر نسل فلٹرنگ کا سسٹم چلا ہے. پھر اس سسٹم کے بعد کیا ہوا؟ کتابیں جب لکھی گئی انہوں نے بھی یہی انداز، انہوں نے بھی یہ طریقہ کار رکھا ہے.
تو اس طرح بہت سارے احادیث ضائع ہو گئی ہیں. اگر کوئی حدیث آپ کو نہیں ملتا تو یہ اس میں آپ تعجب نہ کریں. جب محدثین کا، مؤرخین کا، ان کا سیرہ ہی یہی رہا ہے. انہوں نے لکھنا ہی یہی ہے کہ بھئی ہم وہ چیز نقل ہی نہیں کریں گے. تو نقل ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے نا، کہ ان کے مذمت میں واضح روایات مل جائے. لیکن ہمارے کتب میں اس کے تو، شیعہ کتب میں اس کی تو واضح احادیث ہیں. جی ہاں. شیخ صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیے گا تو اس پرٹیکولرلی اس حوالے سے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لشکر اسامہ میں بائی نیم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی کوئی سرزنش آپ کی کتاب میں موجود ہو تو کسی وقت وہ اگر آپ مناسب سمجھیے تو یہ تو کافی مشہور حدیث ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. اس کو کتاب مواقف میں اس نے بھی نقل کیا. ہمارے اہل سنت کے اندر بھی موجود، وہ تو موجود ہے. جی ہاں. اچھا، ایک سوال، جی ایک سوال اور، ایک سورہ شورا کی جو آیت ہے، اور ایک اور نقطہ عرض کروں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ یہ جو اسامہ ایک 15 سالہ نوجوان ہے، غلام زادہ ہے، اس کی ماں کالی ہے. اپنی کالی ماں کی وجہ سے وہ خود بھی بہت ہی ایسا کالا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کی طرح کالا تھا. اسامہ جو تھا خوبصورت لڑکا نہیں تھا. اسامہ اس کے ناک چپٹا تھا، بہت ہی کالا، رات کی طرح کالا تھا. یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بڑا حکمت ہے کہ 15 سالہ نوجوان، اور وہ کوئی جینیس بھی نہیں تھا کہ کوئی ملٹری جینیس ہو. اسلام کی تاریخ میں اسامہ کی کوئی بہادری نہیں ملتی. کوئی فاتح تھا یا بعد میں اس نے فتح کی، کوئی کچھ بھی نہیں. اس کی کوئی فوجی کارکردگی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کیا بتایا کہ اپنے آخری ایام میں اس نے صحابہ کے مشہور معروف ہستیوں کو، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ان لوگوں کو ایک ایسے نوجوان کے کمان کے اندر رکھا ہے. ان کو ایسے ذلیل کیا ہے نا، ایسے ذلیل کیا ہے کہ ان کی لیاقت یہی ہے کہ یہ فوجی یہ خدمت کریں بھائی، اور ان کو کام دور بھیجا، تبوک تک بھیجا کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. ان کو ایسا دفع کیا مدینے سے دور بھیجا ہے، وہاں پہ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی جنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جتنے پہلے جنگ ہوئے ہیں نا، یا فوجی ایکسکرشن ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خود گئے ہیں یا انہوں نے فوج بھیجی، تو وہاں پہ وجہ ہے، وہاں پر وجہ ہے، ایک سبب ہے. وہاں پہ دشمن کی جانب سے خطرہ ہے، یا کوئی وہاں پہ تیاری کر رہا ہے حملے کی، وہاں پہ ایک طاقت دکھانا. یہاں پر تبوک میں آپ جیش اسامہ میں دیکھ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. سب مورخین حیران ہیں بھائی کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کیا اور اتنا تاکید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں. اور ان کو کس کے کمان کے اندر رکھا ہے؟ ایک 15 سالہ نوجوان کے کمان کے اندر، جو نہ فقہ میں، نہ دین میں، نہ علم میں، نہ تفسیر میں، کسی اور نہ ملٹری اکمپلشمنٹس میں، فوجی صلاحیتوں میں اس کی کوئی اکمپلشمنٹ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی اکمپلشمنٹ ہے، نہ اس کے بعد کوئی اکمپلشمنٹ ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کسی لحاظ سے وہ کوئی جینیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل کر دیا ہے بھائی، کہ ان کی لیاقت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان ان کا کمانڈر ہے، ادنا سے ادنا مسلمان ان سے افضل و اشرف ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے ان کی خلافت کو، اپنی امت کو ایسے پیغام دیا ہے کہ ہر عاقل کے لیے یہ بہت ہی واضح ہے کہ ابو بکر، عمر کی کیا منزلت ہے، عثمان کی کیا منزلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جی جناب.